السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه. معزز سامعین و سامعات، آج جن آیات مقدسہ پر درس قرآن ہے، آیت مقدسہ نمبر 41 تا 45 ہے، سورہ مریم ہے، پارہ نمبر 16 ہے، اور یہاں سے سورہ مقدسہ کا رکوع نمبر 3 اور پارے کا رکوع نمبر 6 شروع ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت سے درخواست ہے کہ اللہ ہمیں ان آیات کا فہم، ان کا شعور اور اعلیٰ نظریہ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ 2 رکوع میں جہاں سورہ مبارکہ کا آغاز ہوا تھا، رکوع نمبر 1 میں اللہ رب العزت نے حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا واقعہ ارشاد فرمایا تھا۔ رکوع نمبر 2 میں حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا، اور ان دونوں واقعات کے ذریعے جو ہمیں رہنمائی ارشاد فرمائی وہ یہ تھی کہ یہ سب اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اور سب اللہ سے مانگتے ہیں اور اللہ ان کو دیتا ہے۔ سب کچھ اللہ ہی نے دیا ہے، اس لیے اولاد کا معاملہ ہے تو اللہ سے مانگنا ہے، اور اللہ نے پھر دیا، اور دیتے ہی نام بھی خود رکھا یحییٰ، اور فرمایا وَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا، اس سے پہلے اس جیسا نام بھی کوئی نہیں تھا۔ پھر اللہ رب العزت نے ایک واقعہ حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا، ارشاد فرمایا، اور اس واقعہ کے ذریعے سے اپنی نشانیوں کو واضح کیا کہ اللہ وہ عظیم المرتبت ہستی ہے جس نے آدم کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کیا، حضرت حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا ہے۔ اور پھر وہ سارا واقعہ حضرت مریم علیہ السلام کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور اپنی قوم کے پاس آنا اور ان کے جواب، اور آخر میں ایک بڑی اہم بات اللہ نے یہ رہنمائی کے لیے ارشاد فرمائی کہ یہ عیسیٰ ابن مریم ہے، ذالک عیسیٰ ابن مریم۔ اور یاد رکھیے جتنے بھی عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں جھگڑے تھے، یعنی فرسودہ خیالات اور نظریات گڑے ہوئے تھے، وہ سب باطل تھے۔ یہ اللہ کے بندے ہیں، جیسا کہ انہوں نے خود ہی 2-3 آیات میں 6-7 چیزیں بیان فرما دیں کہ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی
मुबारकन ऐनमा कुन्तु व औसानी बिस्सलाह वज़्ज़काह मा दुम्तु हय्या व बर्रम बिवालिदती वलम यजअलनी जब्बारन शक़िय्या वस्सलामु अलैया यौम वुलिदतु व यौम अमूतु व यौम उबअसु हय्या। ये सारी जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए से निशानियाँ हैं, आपके औसाफ हैं, औसाफ हमीदा हैं। यहाँ से ये वाज़े हो गया कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, ऊंची शान वाले हैं, अज़मत वाले हैं और मरियम के बेटे हैं, और इसके अलावा अल्लाह के नबी हैं और वो इंसानियत के रहनुमा हैं। लेकिन वो जो बातिल नज़रियात, बातिल ख़यालात थे, उनकी मज़म्मत कर दी गई। मक्कातुल मुकर्रमा की सोसाइटी में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ ताल्लुक़ और निस्बत का दावा किया जाता था। आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में जो हक़ाइक़ हैं, सच्ची हकीकत है, सच्ची तारीख़ है, वो यहाँ रहनुमाई इरशाद फरमाई है। मुशरिकीन मक्का कहते थे हम भी इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मानते हैं, वो हमारे बुज़ुर्ग हैं। ये जो उनका दावा था, इस दावे के हवाले से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ वज़ाहत इरशाद फरमाई है कि इब्राहीम कौन थे, और इनका इब्राहीम को मानना और फिर उसके मुतबादिल शिरक करना, कुफ़र करना, ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। चुनांचे दावा कुछ और है, अमल कुछ और है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो अल्लाह के नबी हैं, और नबी भी कैसे, वज़्कुर फ़िल किताबी इब्राहीम, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा जो किताब मुक़द्दस कुरान पाक में है या दीगर किताबों में है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की, इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या, बेशक ये सच्चे हैं और अल्लाह के नबी हैं। सिद्दीक़ कहते हैं जो बहुत ज़्यादा सच बोलने वाला हो, सच कहने वाला हो, अपनी बात को अमल से सच्चा कर दिखाए, और वो सच्चा जिसके क़ल्ब में सच्चाई को कबूल करने की नहायत आला व अकमल इस्तिआदाद और सलाहियत मौजूद हो। सिद्दीक़ियत असल में एक मकाम है बहुत बड़ा, जो नबी के बग़ैर भी होता है। इसलिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिद्दीक़ का लफ़्ज़ भी इरशाद फरमाया और नबिया के भी लफ़्ज़ इरशाद फरमा दिया, ताकि ये वाज़ेह हो जाए कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम सिद्दीक़ भी हैं और नबी भी हैं। तो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये मनसब यहाँ इरशाद फरमा दिया, और ये वाज़ेह कर दिया कि जो मुशरिकीन मक्का और कुफ़ार मक्का के बातिल नज़रियात हैं वो दुरुस्त नहीं है। दुरुस्त ये है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम सिद्दीक़ हैं और अल्लाह के नबी हैं। फिर मज़ीद इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो फ़िलासफ़ी है, जो तौहीद की फ़िलासफ़ी है, उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके ज़रिए यहाँ वाज़ेह कर दिया कि आप जो मुशरिकीन मक्का और कुफ़ार मक्का है, हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में है, तो असल में हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नुमाइंदे हैं। और ये जो मुशरिकीन मक्का है, इनके जो ख़यालात या बातिल नज़रियात हैं, वो तो शिरक वाले हैं, बुत परस्ती वाले हैं। अब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो फ़िलासफ़ी है, तौहीद की फ़िलासफ़ी, वो क्या है? वो तो उस फ़िलासफ़ी को सबसे पहले अपने घर से वो उसका आगाज़ करते हैं और कहते हैं, इज़ क़ाल लि अबीही, जब आपने अपने वालिद मोहतरम से कहा, या अबती, ऐ मेरे प्यारे अब्बा जान। या अबती, ये अरबी में जो लफ्ज़ है, ये अपने वालिद मोहतरम को
بلانے کے لیے شفقت اور ادب کے انداز سے یہ لفظ ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے میرے پیارے والد صاحب، یعنی بڑے ادب و احترام کے ساتھ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ والدین اگرچہ ناحق ہوں، غلطی پر ہوں، تو پھر بھی ان کو ادب سے ہی بلانا چاہیے۔ لما تعبدو، آپ کیوں عبادت کرتے ہیں؟ ما لا یسمع ولا یبصر، جو نہ سنے اور نہ دیکھے، ولا یغنی عنک شیئا، اور جو کسی طرح کسی کام کے نہیں آئے گا، آپ کے کوئی کام بھی نہیں آ سکتا۔ یہ جو بت ہیں نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں، یہ تو پتھر کے بنے ہوئے بت ہیں، تو آپ کی کوئی مشکلات بھی حل نہیں کر سکتے۔ یا ابتی، اے میرے والد محترم، انی قد جاءنی من العلم، بے شک جو میرے پاس علم ہے، ما لم یاتی کا، جو تجھے نہیں ملا، وہ کیا ہے؟ توحید کا علم، اللہ رب العزت کی رضا کا علم، اور اللہ رب العزت کا میں نبی ہوں، مجھے اللہ نے پورا ایک پروگرام دیا ہے، پورا ایک فلسفہ توحید دیا ہے، اعلیٰ نظریات دیے ہیں، تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ فاتبعنی، آپ کو میری پیروی کرنی چاہیے، اہدک صراطا سویا، تو میں آپ کو سیدھا راستہ جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا، رہنمائی دوں گا۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، اے میرے والد محترم، شیطان کی پیروی مت کیجیے، شیطان کی عبادت نہ کیجیے۔ کیوں؟ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، بے شک جو شیطان ہے وہ تو اللہ کا نافرمان ہے۔ شیطان کی عبادت سے مراد شیطانی جتنے بھی یہاں ماحول موجود ہے، یعنی بت بنائے اور اللہ کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیا، تو یہ بتوں کی جو عبادت ہے، جو ماحول بنایا ہوا ہے بت پرستی کا، یہ بت پرستی اصل میں شیطان کی عبادت ہے۔ کیوں؟ اس کے پیچھے شیطانی خیالات ہیں، شیطانی نظریات ہیں، شرک اور ظلم کے جتنے بھی نظریات ہیں یہ تو شیطان کی طرف سے ہیں۔ تو ان بتوں کی پوجا کرنا اصل میں شیطان کی عبادت کرنا ہے۔ اسی طرح کسی معاشرے کے اندر اگر ظالم حکمران طبقہ ہے، حزب الشیاطین ہے، شیطانی جماعتیں موجود ہیں، تو وہ جو شیطانی جماعتیں ہیں اصل میں شیطان کی وارث ہوتی ہیں، شیطان کی نمائندہ ہوتی ہیں۔ ان شیطانی جماعتوں کو جنہوں نے ظالمانہ سیاسی اور معاشی نظام قائم کیا ہوتا ہے، اگر ہم ان کا ساتھ دیتے ہیں، ہم ان کی تائید کرتے ہیں، تو یہ ان کی عبادت کی طرح ہے۔ غلط خیالات، غلط نظریات کو اپنے اوپر غالب کرنا، یہ بھی شیطانی عبادت ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں آپ نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ اصل میں ہماری خواہشات تو اللہ کے تابع ہونی چاہیے۔ ہماری جتنی بھی خواہشات، نظریات، خیالات ہیں وہ تو اللہ کے تابع ہونے چاہیے۔ یا ابتی، اے میرے والد محترم، انی اخاف، مجھے سب سے بڑا ڈر تو یہ ہے، ان یمسک عذاب من الرحمن، کہ آپ کو اللہ کا عذاب پہنچ جائے گا، فتکون للشیطان ولیا، تو آپ شیطان کے ساتھی بن جائیں گے۔ ظاہر ہے بیٹے بھی ہیں، اللہ کے نبی بھی ہیں، وقت کے لیڈر اور رہنما بھی ہیں، تو یہ والد محترم کو جہنم کی طرف جاتے ہوئے دیکھتے ہوئے یقیناً ان کو پریشانی ہے۔ انشاءاللہ یہ واقعہ مذکور ہے، آگے اگلے درس میں اس کو مکمل کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ جو توحید کا اعلیٰ درس ہے، سبق ہے، رہنمائی ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ارشاد فرما رہے ہیں، ہمیں وہ سیکھنے کی، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم
وصلی اللہ تعالی علی النبی الأمی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔